گے؟ آج ہمارے ہندوستان کے بارڈر کے ارد گرد بھی اگر کوئی دوسری کنٹری کا نظر آئے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ اس کو پکڑ کے گرفتار نہیں کرتے؟ ارے مچھیرے جو سمندروں میں ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں تو گرفتار ہو جاتے ہیں بارڈر کراس کریں، لیکن مدینے میں کنٹینیو 1 سال تک وہ شب خون مارتے رہے. راتوں کو آتے تھے، کبھی باغیچوں میں درخت جلا دیا کھجوروں کے، اور صحابہ جو کام پر ہیں ان کو مار دیا. یہ سب حالات ہونے لگے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ 1 سال تک مکمل برداشت فرمایا. پھر ہوا یہ کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار صحابہ کے سردار تھے، یہ مدینہ طیبہ سے مکہ عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے، طواف کر رہے تھے. ابو جہل آیا اور کہا کہ تم جو ہے محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دے کر کے رکھے ہو مدینے میں، تو تم کیا سوچتے ہو کہ ہم تم کو کھلے عام ایسے ہی طواف کرنے دے دیں گے؟ تم ہمارے دشمنوں کو پناہ دیے ہوئے ہو اور تم یہاں آ کر کے مکہ میں طواف کر رہے ہو امن کے ساتھ، کیا ہم تم کو طواف کرنے دے دیں گے؟ حضرت سعد بن معاذ نے اس کی دکھتی رگ ایک پکڑ لی تھی. کیا یہی سبب بنا جنگ بدر کا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ شروع میں باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے اس نے کہا اے ابو جہل روکنا ہے تو روک کے دکھا مجھے طواف. میرا طواف روکتا ہے اور تو مجھے مکہ سے دور کرتا ہے، تو پھر میں ایسی چیز سے تم لوگوں کو روکوں گا جو تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی. وہ کیا ہے؟ پورے مکہ والوں کی تجارت کا جو راستہ تھا ملک شام، وہ مدینہ ہو کے ہی گزرتا تھا. مین سپاٹ پر تھے مدینے والے، اور اگر انہوں نے راستہ روک دیا تو مکہ کی ساری تجارت ختم ہو جائے گی. نہ ملک شام کا کوئی قافلہ ادھر آئے گا، نہ مکہ والے اپنی تجارت کے لیے ملک شام جائیں گے. تو یہ مین شاہراہ پر اگر صحابہ مدینہ طیبہ سے نکل کر راستہ روک لے، ابو جہل کو انہوں نے یہ جو دھمکی دی وہ خاموش ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا. اب بات اتنی بڑھ گئی کہ ابو جہل سب کو ورغلانے لگا کہ اب تو وہ ہمارے راستے کو بھی روکنے کی بات کر رہے ہیں. حضرت سعد بن معاذ یہ کہہ کر کے آ گئے تو ان کے دلوں میں یہ کھلبلی مچ گئی کہ کیا حقیقت میں مسلمان ہمارا راستہ روکیں گے؟ مٹھی بھر جماعت ہے یہ. اور ہوا بھی کہ غیظ و غضب میں انہوں نے 10-12 لوگوں کو بھیجا ادھر ادھر کچھ شبخون مارنے کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے 10-12 صحابہ کو بھیجا کہ اگر اس طرح سے کہیں وہ پھٹکتے ہوئے دکھیں تو ان کو ان کا راستہ دکھا دینا. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس میں. تو یہ گئے باہر تو حضرمی نام کا ایک شخص جو مکہ کا تھا گرفتار ہو گیا، اس کو قتل بھی کر دیا. اب یہاں سے آگ بھڑک گئی مکہ والوں کی. حالانکہ چھیڑ رہے کون تھے؟ مکہ والے چھیڑ رہے. کنٹینیو 13 سال وہاں ستائے، اور جب ہجرت کر کے مدینے آئے یہاں پر بھی چین سے رہنے نہیں دیتے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ناگزیر ہو گیا ہے، ان کو سبق سکھانا ضروری ہے، ورنہ یہ امن کے ساتھ چین و سکون کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے. کیا کریں؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی ہی ایک خبر پہنچ گئی مکہ میں. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نہیں تھے. ابو سفیان جو ہے اس زمانے میں کافروں کے سردار، اور ان کو قافلے کا سردار بنا کر کے ملک شام تجارت کے لیے مکہ والوں نے بھیجا اور کہا حضرمی کا ہم انتقام لے کر کے رہیں گے جو محمد کے ساتھیوں نے قتل کیا. لہٰذا پورے مکہ والے اپنے سامان تجارت جو کچھ بھی ہے سب لگا دو، اتنا نفع کما کر کے آؤں گا ملک شام سے کہ اس نفع سے ہم جنگ لڑیں گے، بہت بھاری بھرکم جنگ، اتنی کہ وہ ہمیشہ لوگ یاد رکھیں گے. پورے مکہ والوں میں جوش آیا، سارا مال لا کر کے لگا دیے، اور وہ سارا مال لے کر کے قافلہ کہاں چلا؟ ملک شام. اور افواہ پھیل گئی مکہ میں، ابو سفیان تجارت بھی کر چکا اور سارے نفع بھی کما چکا. واپس آنے کے وقت خامخواہ جو ہے ایک بات پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے مکہ والوں کے اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں. تو ابو جہل نے سارے لوگوں کو ورغلایا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں اپنا مال تجارت بچانا ضروری ہے. ابو سفیان کو بھی خبر ہو گئی تھی ملک شام سے جو نکلا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی میرے قافلے کی طاق میں بیٹھے، گھات لگا کر حملہ کر سکتے ہیں. اس نے قاصد بھی بھیجا تھا مکہ والوں کے کہ اپنا مال تجارت بچانے کے لیے سب لوگ نکل کے آؤ،
پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ. وہ لوگ 1000 کی تعداد میں وہاں سے نکلے. مکہ میں کوئی باقی نہیں تھا، ابو لہب صرف رہ گیا تھا. باقی سارے جتنے سرداران قریش ہیں سب کے سب نکلے تھے. اب نکل کر کے وہ سارے لوگ آئے. ابھی زیادہ دور مکہ سے نہیں نکلے تھے کہ ابو سفیان نے وہ مدینے کا راستہ چینج کر کے ساحلی راستوں سے اپنے قافلے کو گزارا اور مکہ تک پہنچ گیا. قافلہ صحیح سلامت پہنچ گیا، نہ مال لٹا، نہ حملہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. ابو سفیان نے کہا ہم مال تجارت کو بچانے کے لیے نکل رہے تھے مکہ سے، اب ضرورت نہیں ہے، چلو واپس جاؤ. لیکن ابو جہل نے کیا کہا، نہیں ہم چلیں گے بدر تک. بدر اس وقت ایک جگہ کا نام ہے، وہاں بدر نام کا ایک کنواں تھا یا کئی کنویں تھے. وہاں پر سالانہ میلہ لگتا تھا اور یہ لوگ گاتے بجاتے کھاتے تھے، سب مستی کرتے عیش کرتے 2-3 دن، پھر چلے جاتے تھے. اکثر آس پاس کے سب بدر میں جمع ہوتے. ابو جہل نے کہا ہم بدر تک جائیں گے، ناچیں گے گائیں گے، خوب عیش کریں گے، اور محمد اور ان کے ساتھیوں کو ان کی یہ جرأت کیسی ہوئی اس کا مزہ چکا کر کے آئیں گے کہ ہمارے قافلے کو روکنے کا سوچا کیسے. وہ لوگ نکلے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ چلو ان کے مدینے آنے سے پہلے ان کو روکا جائے. اگر وہ یہاں تک پہنچے تو مدینے کی خرابی ہوگی کہ گھروں پر حملے ہوں گے، عورتیں بچے یہ تکلیف میں آئیں گے. نکلو. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اس وقت جتنے تھے سب کو حضور نے ساتھ لے لیا. اب یہ جو قافلہ نکلا رمضان المبارک کی اس مقدس مہینے میں نکلا، 313 اس میں تھے. روایات الگ سے اگرچہ مختلف ہیں، بعض روایات میں 315، 319، 363 تک کی بھی تعداد آئی ہے الگ الگ کتابوں میں، لیکن صحیح روایت میں جو اکثر روایات میں ملتا ہے وہ 313. اور دوسری جو کچھ روایت میں جو 15 کی بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک لاسٹ میں آنے والے صحابی تھے، ان کو ملا کر کے 15 کی تعداد بتائی گئی، 315. خیر یہ لوگ نکلے، ان کے پاس سامان جنگ بھی نہیں تھا، چند کے پاس تلواریں تھیں، باقی کے پاس نہیں. اکثر اب آپ اندازہ کریں 313 لوگوں میں کتنوں کے پاس گھوڑے تھے؟ صرف 2 گھوڑے ہیں، صرف 2 گھوڑے ہیں. ہاں تقریباً 70 کے قریب اونٹ تھے جن پر سامان لدا ہوا تھا اور قافلہ چل رہا ہے. تلواریں سب کے پاس نہیں ہیں، 2 گھوڑوں پر پورا قافلہ نکلا ہے. اور اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہوئے صحابہ میں تقریباً 5 یا 6 بچے بھی تھے، ان کو جنگ کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی لیکن وہ شریک تھے. اب وہاں پر بدر کے وادی کے قریب جب پہنچے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا اور فرمایا کہ یہیں پر ہمارا قیام ہوگا. کفار و مشرکین بھی وہیں پر آ چکے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر اپنا خیمہ نصب کیے وہ ریتیلی زمین تھی، بالو کی زمین. پیر پھسل رہے تھے اور سارے صحابہ گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے ان کی بڑی تعداد کو دیکھ کر کے. 1000 سے زیادہ، اور اچھا ان کے اس میں 650 لوگ زرہ پوش ہیں اور تقریباً 100 سے زیادہ گھوڑے ہیں. کس کے پاس؟ مکہ والوں کے پاس. تلوار باز ہیں، تیر باز ہیں، سب تیاریوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. اور ادھر دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ پہلا اتفاق تھا اس طرح اتنی بڑی تعداد کے آمنے سامنے ہونے کا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور پہلے ایک نصیحت فرمائی اور پھر سوال کیا، تمہارا کیا ارادہ ہے کہ یہ جنگ ہونی چاہیے، جنگ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ اس میں صحابہ کے جو ایمان افروز جوابات ہیں ان میں سے جو صحابہ نے، جب حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ اپنے نبی کو کہہ دیں کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، ہم بیٹھے رہیں گے. اے نبی ہم آپ کے دائیں بھی آئیں گے، بائیں بھی آئیں گے، آگے بھی اور پیچھے بھی، ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے.